الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے پہلے ہم حدیث سنتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی تعلیم دی ہے۔ حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ بڑی عظیم حدیث ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یعنی کسی بھی عمل کی روح وہ نیت ہوتی ہے جو عمل کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے۔ نیت کی مثال فاؤنڈیشن اور بنیاد جیسی ہے۔ جس طرح فاؤنڈیشن کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح صالح نیت کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ عمل صالح کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، البتہ نیت کا وہ تصور جو عام طور پر لوگوں میں رائج ہے وہ غلط ہے کہ انسان اپنی زبان سے نیت کے کلمات کو ادا کرے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کرتے ہوئے انسان کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے، اور یہ نیت کسی بھی عمل کی بنیاد ہوتی ہے، کسی بھی عمل کا فاؤنڈیشن ہوتا ہے۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی کہ اس نے نیت کی ہو۔ کیا مطلب؟ ہمارے عمل کی قیمت ہماری نیت ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اجر و ثواب پائیں گے؟ نیت جیسی اسٹرانگ ہوگی، نیت جتنی صالح ہوگی، نیت جتنی مضبوط ہوگی، نیت جتنی اچھی ہوگی، عمل پر ملنے والا اجر و ثواب بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ گویا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عمل کی قیمت ہماری نیت ہے۔ نیتوں کی بنیاد پر اعمال کا اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کہا کرتے تھے، رب کبیرۃ تصغرها النیہ ورب صغیرۃ تکبرها النیہ، کہا کرتے تھے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں کہ نیت انہیں بڑا کر دیتی ہے، اور بہت ساری بڑی بڑی نیکیاں ایسی ہیں کہ نیت انہیں چھوٹا کر دیتی ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کوئی غریب آتا ہے، سوال کرتا ہے، اپنی مجبوری ہمارے سامنے رکھتا ہے اور مدد کی اور تعاون کی درخواست کرتا ہے۔ اب ایک شخص اس غریب کی مجبوری کو سن کر 500 روپے صدقہ دیتا ہے، لیکن کس جذبے سے دیتا ہے؟ اس غریب کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہوئے، حقارت کے جذبے سے 500 روپے کا نوٹ پھینک کے جاتا ہے۔ لیکن وہی ایک دوسرا شخص ہے، 5 روپے دیتا ہے، مگر جذبہ ہمدردی کے ساتھ غریب کی تکلیف، غریب کے دکھ، غریب کے درد کو سن کر تڑپ اٹھتا ہے۔ اس کے جیب میں صرف 5 روپے ہوتے ہیں تو اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس اس وقت بڑی رقم ہوتی کہ اس مجبور کے کام آتا۔ وہ بڑی ہمدردی کے ساتھ وہ 5 روپے اس غریب کے حوالے کرتا ہے۔ یقین مانیے یہ 5 روپے کا صدقہ اس 500 روپے کے صدقے سے بڑا ہو جاتا ہے جو 500 روپے کے پہلے شخص نے غریب کو حقارت سے دیکھتے ہوئے پھینکے تھے۔ نیت کی وجہ سے بڑے بڑے عمل چھوٹے ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے عمل بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ کیسی نماز؟ خشوع خضوع والی نماز، پوری توجہ والی نماز، عبادت میں انہماک والی نماز، اللہ کا خوف لیے ہوئے، اللہ کی محبت لیے ہوئے، جنت و جہنم کا تصور لیے ہوئے،
پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے اس نے 10 رکعت نمازیں پڑھی ہیں، مگر کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، جسم تو مسجد میں ہے اور دل کہیں اور ہے، اس کے خیالات کہیں گردش کر رہے ہیں، اس کا فکر کہیں اور سفر کر رہا ہے، عبادت میں دل حاضر نہیں ہے۔ یقین مانیے کہ ایسی 10 نہیں 100 رکعتیں بھی انسان پڑھ لے، پہلے شخص کی 2 رکعت کے برابر اس کا اجر و ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو نیت کی وجہ سے بڑے بڑے اعمال چھوٹے ہو جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے عمل بڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی مثال دی اس حدیث میں، آپ نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی جانب ہوئی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا پانا یا کسی عورت سے نکاح کرنا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ تو اس کی ہجرت اسی چیز کی خاطر ہوئی جس کی جانب کی اس نے ہجرت کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی ایک عظیم عمل کی مثال دے رہے ہیں، ہجرت بہت عظیم عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان محض اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرا ملک جائے، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جائے، ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کو جائے اور وہیں سکونت پذیر ہو جائے۔ یہ ہجرت بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پیارے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ ابسط یدک فلابایعک، اپنا ہاتھ پھیلائیے کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ما لک یا عمر، کہا کہ عمر کیا بات ہے؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ ہاتھ پھیلاؤں میں تاکہ تم بیعت کرو، اور جب میں نے ہاتھ پھیلایا تو تم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اسلام لانے سے پہلے، بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا ان یغفر لی، یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام لانے سے، کلمہ پڑھنے سے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اما علمت یا عم ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله کہ عمر کیا تمہیں نہیں معلوم اسلام لانے سے قبل کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے، ہجرت سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ مہاجر کے معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے پہلے کیے گئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جو تم شرط رکھ کے جو چیز پانا چاہ رہے ہو، مغفرت، بخشش، وہ بغیر شرط کے تمہیں حاصل ہو رہی ہے۔ غور کیجئے ناظرین، ہجرت کتنا عظیم عمل ہے، کتنی عظیم عبادت ہے کہ ایک مہاجر جب ہجرت کرتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت بھی اگر فساد نیت کے ساتھ کی جائے، ہجرت کے پیچھے اچھی نیت نہ ہو، تو ہجرت کا یہ عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے، ہجرت کی یہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ وہی فرمایا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے، اس کی ہجرت گویا اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہی ہوئی، اور جو دنیا پانے کے لیے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت بس دنیا کی خاطر ہوئی، اس کو کچھ نہیں ملے گا، ہجرت کا عظیم اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پس منظر میں ارشاد فرمائی تھی، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ جب عہد نبوت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، سب کچھ لٹا کر اللہ کے راستے میں اپنے کاروبار کو قربان کیا، رشتہ داروں کی محبت کو قربان کیا،
دوستوں کی دوستی کو قربان کیا، گھر بار کی قربانی دی، بیوی بچوں کی قربانی دی، بہت ساری عظیم قربانیوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مدینہ ہجرت کی۔ تو وہیں ایک صاحب تھے، انہوں نے بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کی، پر ان کی ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ مدینے میں ایک عورت تھی جسے ام قیس کہا جاتا تھا، ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام قیس۔ انہوں نے ہجرت کی اور مقصد یہ تھا کہ ام قیس سے نکاح کرنا ہے، ام قیس سے شادی کرنی ہے۔ اس پس منظر میں پیارے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اسے ہجرت سے کچھ حاصل نہ ہوگا، ہجرت کے عظیم اجر و ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ یہ صاحب مدینے میں مہاجر ام قیس کے لقب سے مشہور ہو گئے، یعنی ام قیس کی خاطر ہجرت کرنے والا شخص۔ غور کیجئے کہ جس طرح اور سارے صحابہ نے اپنے ملک کو قربان کیا، مہاجر ام قیس نے بھی اپنے ملک کو قربان کیا، اور سارے صحابہ نے رشتہ داروں کی محبت کو قربان کیا، مہاجر ام قیس نے بھی قربان کیا، اور سارے صحابہ نے اپنے تجارت و کاروبار کی قربانی دی، مہاجر ام قیس نے بھی تجارت و کاروبار کی قربانی دی۔ پر صحابہ کو کیا ملا؟ مہاجر صحابہ کو ہجرت کا وہ عظیم اجر و ثواب ملا جسے لسان نبوت نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، کہ ہجرت کرنے سے مہاجر کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن مہاجر ام قیس کو کیا ملا؟ مہاجر ام قیس کو صرف ام قیس ملی، ام قیس کے سوا اسے کچھ نہیں ملا۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی نیتوں کی اصلاح کے سلسلے میں، کہ پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور کسی بھی عمل کی قیمت وہ نیت ہوتی ہے جو کہ عمل کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں پیارے نبی نے ایک عمل کی مثال دی تھی، اور وہ ہے ہجرت کا عظیم عمل، کہ ہجرت جیسی عظیم نیکی بھی، ہجرت جیسا عظیم عمل بھی اگر اچھی نیت سے نہ کیا جائے تو انسان اجر و ثواب سے پوری طرح محروم رہتا ہے۔ حضرات، یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، بہت عظیم حدیث۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے، ایک تہائی اسلام ہے یہ حدیث، ایک تہائی اسلام اس حدیث کے اندر آ گیا، کہا 1/3 اسلام ہے یہ حدیث۔ تو گویا محدثین اپنی کتابوں میں اس حدیث کو سب سے پہلے لا کر پڑھنے والے اور پڑھانے والے دونوں کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کر رہے ہو، پڑھنے جا رہے ہو اور پڑھانے جا رہے ہو تو پہلے اپنی نیتوں کا محاسبہ کر لو، اپنی نیتوں کا جائزہ لے لو، کس لیے پڑھ رہے ہو اور کس لیے پڑھا رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے۔ تو حضرات، اصلاح نیت، اصلاح نیت یہ بنیادی بات ہے، اور عمل کرنے سے پہلے ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے کہ نیت کا جائزہ لیں، ہم کس لیے عمل کر رہے ہیں، عمل کا مقصد کیا ہے، عمل کے پیچھے جو نیت کار فرمائے وہ نیت کیا ہے، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیت اچھی نہ ہو، نیت صالح نہ ہو تو ہمارے یہ اعمال بھی گناہ بن جاتے ہیں۔ نماز بہت بڑی عبادت، لیکن یہ نماز اگر صالح نیت پر مبنی نہ ہو، ریاکاری آ جائے تو یہ نماز گناہ ہو جاتی ہے۔ روزہ بہت بڑی عبادت، لیکن اگر روزے کے پیچھے صالح نیت نہ ہو، ریاکاری ہو تو یہ روزہ گناہ بن جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات بہت عظیم عمل ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت اچھی نہ ہو، ریاکاری کے جذبات آ جائیں، ہمارا یہ صدقہ، ہمارا یہ پیسہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے کہ اصلاح نیت کتنی اہم چیز ہے۔ اسی لیے کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کی مرضی، اس کی بنائی ہوئی جنت کو پانا، اس کی بنائی ہوئی جہنم سے خود کو بچانا، یہ ہمارا مقصد اولی ہونا چاہیے ہر عمل سے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر ہمارا عمل بیکار ہے، شہرت کے لیے کر رہے ہوں،
ناموری کے لیے کر رہے ہوں تو ریاکاری کے یہ جذبات ہماری عبادتوں کو بھی گناہ بنا دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف، سب سے زیادہ ڈر جس گناہ کا ہے وہ شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا کہ ریاکاری، دکھاوا۔ ذرا سوچئے وہ عظیم حدیث جس میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے جہنم کی آگ جن 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، یہ کون لوگ ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ایک عالم کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، حافظہ عطا کیا تھا، قابلیتیں عطا کی تھیں، صلاحیتیں عطا کی تھیں، بتا کہ تو نے ان صلاحیتوں کو لے کر کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا پروردگارا میں نے قرآن خود پڑھا، دوسروں کو سکھایا، تیرے دین کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا سچ ہے کہ تو نے علم سکھایا، قرآن پڑھا اور پڑھایا، لیکن تو اپنی نیت میں جھوٹا تھا، تیرا مقصد کبھی یہ نہ تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، تو تقریریں اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگوں کی شاباشی تجھے حاصل ہو۔ کہا کہ جو قیمت تو چاہ رہا تھا لوگوں کی تعریف کی شکل میں دنیا میں تجھے مل چکی، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا جہنم میں ڈال دو، اور اس عالم و قاری کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر پیارے نبی نے کہا ایک بہادر انسان کو لایا جائے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میں نے تجھے بڑی نعمتیں عطا کی تھیں، شجاعت، بہادری، جواں مردی، جرأت، طاقت، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگارا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا گیا، تیرے راستے میں مجھے مار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا سچ ہے کہ تو مار دیا گیا، پر تیری نیت یہ تھی تیرے جہاد سے، تیرے قتال سے، تیری لڑائی سے کہ لوگ تیری تعریف کریں اور کہیں کہ کتنا بہادر شخص ہے۔ کہا کہ تو نے اپنے عمل کی جو قیمت چاہی تھی وہ قیمت تجھے دنیا میں مل چکی، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غزوہ احد کے واقعات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے غزوہ احد میں ایک شخص کو دیکھا بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے، بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی تعریف کی پیارے نبی کے سامنے اور کہا کہ اللہ کے نبی دیکھیے کتنی جوان مردی کا ثبوت دے رہا ہے۔ پیارے نبی نے کہا انہو من اہل النار، انہو من اہل النار۔ پیارے نبی نے کہا کہ بہادری کے جوہر ضرور دکھا رہا ہے مگر وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بڑا تعجب ہوا، ایک شخص جو بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے اور پیارے نبی اسے جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قدر بہادری سے لڑنے والے شخص کو پیارے نبی جہنمی قرار دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں صحابی میں نے دیکھا کہ اس شخص کو ایک تیر آ کے لگا، اس کے بدن میں پیوست ہو گیا اور ہم سب مل کر اس کو اٹھا کر میدان جنگ سے باہر لائے، آخری سانسیں چل رہی تھیں، ہم میں سے کسی نے اس سے کہا ہنیئا لک الشہادہ کہ شہادت مبارک ہو، شہادت کی موت مبارک ہو۔ تو وہ جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہاں کی شہادت، انما قاتلت عن حساب قومی، کہ میں تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ میری قوم اور میرے قبیلے کا نام روشن ہو۔ صحابی کہتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ پیارے نبی نے اس شخص کو کیوں جہنمی قرار دیا۔ غور کیجئے ایک شخص پیارے نبی کی کمانڈنگ میں لڑ رہا ہے، پیارے نبی کی قیادت میں جہاد کر رہا ہے، پیارے نبی کے جھنڈے تلے جہاد کر رہا ہے، مگر جب اس کی نیت فاسد تھی اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کی تعریف، شہرت، ناموری، دکھاوا، اس کا یہ جہاد باطل ہو گیا اور یہی جہاد اسے جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ تیسرا شخص کل قیامت کے روز لایا جائے گا اس شخص کو، یہ کون ہے؟ یہ ایک امیر شخص ہے، ایک مالدار شخص ہے جس کو اللہ نے دنیا میں خوب دولت دی تھی اور اس نے خوب خرچ کیا تھا،
یتیموں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، مدرسوں پر، مساجد پر خوب خرچ کیا تھا، اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، اللہ کہے گا کہ بندے بتا میں نے تجھے مال دیا تھا کہ نہیں، میں نے تجھے دولت دی تھی کہ نہیں؟ وہ کہے گا پروردگارہ بالکل۔ کہا ٹھیک تو نے میرے مال کو لے کر کیا کیا؟ وہ کہے گا پروردگارہ تیرے مال کو لے کر میں نے غریبوں پہ خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا، بیواؤں پہ خرچ کیا، مدرسوں مساجد پہ خرچ کیا۔ اللہ کہے گا سچ ہے کہ تو نے خرچ کیا، لیکن تیرے خرچ کا مقصد اور تیری نیت یہ نہ تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، تو لوگوں کی تعریف چاہ رہا تھا، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں گے کتنا فیاض انسان ہے، کتنا سخی انسان ہے۔ کہا کہ تو نے اپنے عمل کی جو قیمت چاہی تھی وہ قیمت لوگوں کی تعریف کی شکل میں دنیا میں مل چکی، اور آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، حکم ہوگا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرات غور کرنے کی بات ہے، عالم کا علم یہاں وبال بن گیا، شہید کی شہادت وبال بن گئی، صدقہ و خیرات کرنے والے کا صدقہ وبال بن گیا۔ کیوں؟ نیت کے فساد کی وجہ سے، نیت کے صالح نہ ہونے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، شہرت و ناموری کے جذبے کی وجہ سے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ کسی بھی عمل کو کرتے ہوئے کس قدر ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہاں نیت بار بار بدل جاتی ہے، فوراً استغفار کر لینا چاہیے۔ ریاکاری کے جذبات ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے احساس ہو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، استغفر اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ یاد رہے اخلاص کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے کہ عمل اللہ کے پاس تبھی قبول ہوگا جب وہ خالص اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ قرآن مجید نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اسے چاہیے کہ اس کا عمل صالح ہو اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کسی بھی عمل کی قبولیت کی دو بنیادی شرطوں کا بیان ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص، اور اسی کی جانب اشارہ کیا گیا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کہہ کر، اور دوسری شرط ہے مطابقت رسول، یعنی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ جس عمل میں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا، اور جس عمل میں یہ دو شرطیں پائی نہ جائیں گی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مردود ہو جائے گا۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ریاکاری کے جذبات سے ہمیں اور آپ کو ہم سب کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا